امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے آبِ ہرمز کی دوبارہ ناکہ بندی کا اعلان کر دیا۔ امریکہ کو آبِ ہرمز کے محافظ کے نام سے جانا جائے گا۔ میڈیا سے گفتگو میں ٹرمپ نے کہا کہ آبِ ہرمز سے گزرنے والے تمام کارگو پر 20% کی شرح سے فیس لیں گے۔ آبِ ہرمز کھلی ہے اور مستقبل میں بھی کھلی رہے گی۔ انہوں نے کہا ناکہ بندی صرف ایرانی بحری جہازوں اور ان کے گاہکوں کو روکے گی۔ ایران کے علاوہ دیگر ملکوں کو آبِ ہرمز آزادانہ استعمال کی مکمل اجازت ہوگی۔ ہماری مرضی کے بغیر آبِ ہرمز میں کسی بھی سرگرمی کا انتہائی سخت جواب دیا جائے گا۔ امریکی صدر ٹرمپ کے ہرمز پر کنٹرول حاصل کرنے کے بیان کے بعد ایرانی فوج کا رد عمل۔ ایرانی فوج نے اپنے بیان میں واضح کیا کہ امریکہ کو کسی صورت آبِ ہرمز میں مداخلت کی اجازت نہیں دیں گے۔ ایرانی فوج نے خطے کے ممالک کو پیغام دیا کہ امریکہ کی حمایت اور اس کے ساتھ دینے کو ایران کے خلاف جنگ تصور کیا جائے گا۔ امریکی اڈوں پر کارروائیاں اپنے حق دفاع میں کی گئی ہیں۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کہتے ہیں کہ ایران کو دفاع پر مورد الزام ٹھہرانا غیر ذمہ دارانہ ہے۔ ایران آبِ ہرمز سے متعلق عمان کے ساتھ مشترکہ طریقہ کار طے کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن عمان پر امریکہ کے دباؤ نے ان کوششوں میں رکاوٹ ڈالی۔ امریکہ ایران کے درمیان مفاہمتی یادداشت بحران سے گزر رہی ہے۔ برطانوی حکومت کا ایرانی پاسداران انقلاب کو کالعدم قرار دینے کا فیصلہ۔ برطانوی حکومت نے غیر ملکی ریاستی پراکسی گروپوں کے خلاف کارروائی کے تحت پاسداران انقلاب کی حمایت غیر قانونی قرار دے دی۔ کہا کہ نئے ریاستی خطرات سے متعلق تاریخی اختیارات کے تحت 3 گروپوں کو نامزد کیا گیا ہے۔ ان گروپوں میں ایرانی پاسداران انقلاب، اسلامی موومنٹ آف کمپینینز آف رائٹ شامل ہیں۔ روس کی GRU والنٹیئر کور بھی نامزد کیے جانے والے پہلے گروپ میں شامل ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر 2 روزہ سرکاری دورے پر ترکیہ پہنچ گئے ہیں۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق ترکیہ پہنچنے پر فیلڈ مارشل عاصم منیر کا گرم جوشی سے استقبال کیا گیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا کہنا تھا کہ ترکیہ کی سیاسی عسکری قیادت سے ملاقاتیں کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس کی صدارت وزیر موسمیاتی تبدیلی ڈاکٹر مصدق ملک نے کی۔ چیئرمین NDMA DGPDMA خیبر پختونخوا اور متعلقہ حکام نے شرکت کی۔ اجلاس میں PDMA KPK نے مونسون کے دوران ممکنہ ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیاریوں، ہنگامی منصوبہ بندی اور دستیاب وسائل پر تفصیلی بریفنگ دی۔ سیکیورٹی فورسز کی بلوچستان میں فتنہ الخوارج کے خلاف کارروائیاں۔ سیکیورٹی فورسز کے مطابق خارجیوں کو ہوائی اور زمینی کارروائیوں میں نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ تازہ ترین کارروائیوں کے دوران مزید 3 خارجیوں کو جہنم واصل کر دیا گیا۔ آپریشن شعبان میں جہنم واصل ہونے والے دہشت گردوں کی تعداد 79 ہو گئی۔ 5 جولائی سے اب تک آپریشن شعبان میں مجموعی طور پر 117 خارجی دہشت گرد جہنم واصل ہو چکے ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے عہدے کی امیدوار نے ملاقات کی۔ اسحاق ڈار نے اقوام متحدہ کے منشور کثیر الجہتی نظام اور عالمی امور میں اقوام متحدہ کے مرکزی کردار کے لیے پاکستان کی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کیا۔ وزیر خارجہ نے بین الاقوامی قانون، عالمی معاہدوں اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں پر مؤثر عمل درآمد کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ بالخصوص جموں کشمیر اور فلسطین کے تنازعات کے حل کے لیے متعلقہ قراردادوں پر عمل درآمد ناگزیر ہے۔ وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کی زیر صدارت اجلاس عالمی مارکیٹ کے تناظر میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے تعین کے مختلف طریقہ کار کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں اوگرا کی جانب سے روزانہ کی بنیاد پر قیمتوں کا ڈیٹا ویب سائٹ پر جاری کرنے کی سفارش کی گئی۔ کمیٹی نے پیٹرولیم پرائز اسٹیبلائزیشن فنڈ کو قواعد پر مبنی، شفاف اور ثوابدیدی فیصلوں سے پاک نظام کے تحت چلانے پر بھی اتفاق کیا۔ اجلاس میں تیل کی سپلائی چین کی ڈیجیٹائزیشن اور شفافیت بڑھانے کے اقدامات پر بھی غور کیا گیا۔
وزیر توانائی اویس لغاری نے وفد کے ہمراہ ریاض میں سعودی انرجی ورکنگ گروپ سے اہم ملاقات کی، جس میں پاکستان سعودی عرب کے درمیان توانائی کے شعبے میں دو طرفہ تعاون کے فروغ پر اتفاق کیا گیا۔ پاکستانی وفد نے سعودی حکام کو بجلی کے شعبے میں جاری اصلاحات، سرمایہ کاری کے مواقع، اسمارٹ میٹرنگ سے متعلق بریفنگ دی۔ وزیر توانائی اویس لغاری نے کہا کہ بجلی کی تقسیم کے نظام میں ڈیجیٹائزیشن کے ذریعے لائن لاسز میں کمی اور کارکردگی میں نمایاں بہتری لائی جا سکتی ہے۔ اسلام خواتین کے حقوق وقار اور بااختیار بنانے کی مضبوط بنیاد فراہم کرتا ہے۔ چیئرمین سینیٹ یوسف رضا گیلانی کا نویں OIC خواتین وزارتی کانفرنس سے خطاب، کہا کہ پاکستان خواتین کی تعلیم، ڈیجیٹل شمولیت اور معاشی خود مختاری کے لیے پرعزم ہے۔ خواتین کے خلاف تشدد ان کی ترقی کی راہ میں بڑی رکاوٹ ہے۔ OIC ممالک خواتین کے لیے عملی مشترکہ اقدامات یقینی بنائیں۔ نویں اسلامی تعاون تنظیم کی وزارتی کانفرنس برائے خواتین سے خطاب کرتے ہوئے وزیر IT شذا فاطمہ کا کہنا تھا کہ خواتین کا معیار زندگی بہتر بنانا وقت کا تقاضا ہے۔ خواتین کا معیار زندگی بہتر بنانا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ خواتین کو کئی طرح کے چیلنجز درپیش ہیں۔ حکومت خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ طالبات کو اسکالرشپس اور لیپ ٹاپس کی فراہمی یقینی بنائی جا رہی ہے۔ اسلام میں خواتین سے متعلق حقوق کے واضح احکامات ہیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا اسلامی تعاون تنظیم کی وزارتی کانفرنس سے خطاب، کہا کہ خواتین کو بااختیار بنانا ایک طبقے کی نہیں بلکہ قوم کی ترقی ہے۔ اپنی چھت اپنا گھر اسکیم سے شہری مستفید ہو رہے ہیں۔ خواتین کے لیے اپنا روزگار پروگرام میرا خواب ہے۔ پاکستان میں خواتین کے لیے مالی شمولیت، کاروباری مواقع کی فراہمی یقینی بنا رہے ہیں۔ طالبات کو اسکالرشپس اور لیپ ٹاپس کی فراہمی یقینی بنائی جا رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت کلثوم بائی ولی کا اسپتال میں رپورٹ ہونے والے HIV کیسز سے متعلق اعلیٰ سطح کا جائزہ اجلاس ہوا، جس میں وزیر محنت سعید غنی، چیف سیکرٹری آصف حیدر شاہ اور دیگر متعلقہ حکام نے شرکت کی۔ اجلاس میں وزیر اعلیٰ سندھ کو سیسی کے زیر انتظام ولی کا اسپتال میں HIV کیسز پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعلیٰ نے HIV کیسز پر زیرو ٹالرنس پالیسی کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ صحت کی سہولیات کی فراہمی میں کسی بھی قسم کی غفلت ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی۔ مکمل احتساب کیا جائے گا اور طبی اصولوں کے خلاف ورزی پر قانون کے مطابق سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ کی زیر صدارت لوکل گورنمنٹ سندھ کا اہم اجلاس ہوا۔ ناصر شاہ نے زوم پر اجلاس میں شرکت کی۔ اجلاس میں اپرووڈ اور نان اپرووڈ اسکیموں کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں ناصر حسین شاہ کا کہنا تھا کہ M9 ابوالحسن اصفہانی روڈ کا برج اپرووڈ ہو چکا ہے۔ ہاکس بے وائٹ جنکشن اسکیم بھی اپرووڈ ہے۔ جن اسکیموں میں کوئی ایشو نہیں ہے تمام فارمیلٹی مکمل کی جائیں۔ مریر ہالٹ انڈر پاس جناح ایونیو روڈ جو M9 میں شامل ہے PC1 فوری اپروو کرائی جائے۔ PND سے رابطہ کر کے فوری PC1 منظور کرائی جائے۔ میگا منصوبے روزگار، صنعت اور تجارت کے نئے مواقع پیدا کریں گے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن نے کہا کہ کراچی کے لیے 100 ارب روپے سے زائد کے ترقیاتی پیکج پر کام جاری ہے۔ دھابجی اسپیشل اکنامک زون، S3 اور میڈیکل سٹی اہم منصوبوں میں شامل ہیں۔ ون ونڈو سہولت اور سرمایہ کار دوست پالیسیوں سے اعتماد بحال ہوا۔ خضدار کے علاقے زیدی میں جام شہادت نوش کرنے والے سپاہی تحسین کو قوم کا سلام۔ بلوچستان خضدار میں 5 دہشت گردوں کو جہنم واصل کرنے والے سپاہی تحسین نے وطن پر قربان ہو کر قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ سپاہی تحسین 10 جولائی کو خضدار زیدی کے علاقے میں دہشت گردوں کے پولیس اسٹیشن حملے کو بہادری سے پسپا کرتے ہوئے شدید زخمی ہوئے۔ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جام شہادت نوش کرنے والے سپاہی تحسین شہید کی نماز جنازہ ان کے آبائی علاقے میں ادا کر دی گئی، جس میں سپاہی تحسین شہید کے والد کے حوصلے اور ایمان نے مادر وطن سے محبت کا عملی ثبوت پیش کیا۔
کراچی کے علاقے کلفٹن میں بینک کے باہر ڈاکوؤں کی فائرنگ سے نوجوان جاں بحق ہو گیا، جبکہ ملزمان بینک سے نکالے گئے 50 لاکھ روپے میں سے 25 لاکھ روپے لوٹ کر فرار ہو گئے۔ ایس ایس پی سعود محظور علی کا کہنا ہے کہ آکاش نامی نوجوان، اس کے والد اور ساتھی نے 3 تلوار کے قریب نجی بینک سے 50 لاکھ روپے کی رقم نکلوائی۔ شہری رقم جمع کرانے کے لیے بورڈ بیسن کے بینک کے باہر پہنچے تو ملزمان نے کار پر حملہ کر دیا۔ اس دوران بینک کے گارڈ نے فائرنگ کی تو ملزمان نے بھی جوابی فائرنگ کی، جس سے نوجوان آکاش جاں بحق ہو گیا، جبکہ ملزمان 25 لاکھ روپے پر مشتمل رقم کا ایک تھیلا لوٹ کر فرار ہو گئے۔ کراچی کے علاقے گڈاپ میں سال کی سب سے بڑی ہاؤس رابری، کرپلانی ولاز میں 8 کروڑ روپے سے زائد مالیت کا سامان لوٹ لیا گیا۔ 175 تولہ سونا، 300 تولہ چاندی، لیپ ٹاپ اور قیمتی سامان لوٹ لیا۔ 8 مسلح ملزمان اہل خانہ کو یرغمال بنا کر 3 گھنٹے تک واردات کرتے رہے۔ ملزمان جاتے ہوئے شواہد مٹانے کی کوشش کرتے رہے۔ پولیس اور کرائم سین یونٹ نے موقع پر پہنچ کر تفتیش شروع کر دی۔ اسٹاک مارکیٹ میں 48% اضافہ ہو گیا، 1,90,000 سے زائد نئے سرمایہ کار شامل۔ ایس ای سی پی نے بینک اکاؤنٹ کے ذریعے ڈیجیٹل تصدیق کا نظام متعارف کروا دیا۔ اکاؤنٹ کھلوانے کا عمل تیز، آسان اور کاغذی کارروائی میں نمایاں کمی۔ 18 سال سے کم عمر بچوں کے لیے مائنر ٹریڈنگ اکاؤنٹس کی سہولت۔ ڈیجیٹل آن بورڈنگ موبائل ایپ سے سرمایہ کاری مزید آسان بنانے کی تیاری۔ ملک میں فی تولہ سونا 3,800 روپے کم ہو کر 4,29,736 روپے کا ہو گیا۔ 10 گرام سونے کی قیمت 3,258 روپے کم ہو کر 3,68,429 روپے ہو گئی۔ دوسری جانب عالمی بازار میں سونے کی قیمت $38 کم ہو کر $4,073 فی اونس رہی۔ فیفا فٹ بال ورلڈ کپ 2026 کا پہلا سیمی فائنل اسپین اور فرانس کے درمیان کھیلا جائے گا۔ میچ پاکستانی وقت کے مطابق رات 12 بجے شروع ہوگا، جبکہ دوسرے سیمی فائنل میں دفاعی چیمپئن ارجنٹینا اور انگلینڈ کی ٹیمیں بدھ کی رات 12 بجے مد مقابل ہوں گی۔ فٹ بال کے عالمی میلے میں شریک 48 میں سے 44 ٹیموں کا سفر تمام ہو گیا۔ اب مقابلہ ہے ان 4 ٹیموں کے درمیان جو پہلے بھی ورلڈ کپ ٹائٹل جیت چکی ہیں۔ فٹ بال ورلڈ کپ کے پہلے سیمی فائنل میں 2 مرتبہ ٹائٹل جیتنے والی فرانس کی ٹیم 2010 کی چیمپئن اسپین کے مد مقابل ہوگی۔ فرانس کی ٹیم کو رواں سیزن کے مشترکہ ٹاپ سکورر اور مجموعی طور پر ورلڈ کپ میں سب سے زیادہ گول کرنے والے دوسرے کھلاڑی کلیان امباپے کی خدمات بھی حاصل ہوں گی۔